کل نکلنا ہے. آج انسٹال ہے, آج اپلوڈ ہے, کل ڈاؤن لوڈ ہوگی. آپ اپنے بچپن کو سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے, آپ کے ماں باپ جو آپ کے ساتھ رویہ کرتے تھے آج آپ بغیر سوچے سمجھے اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, اور بات بات پہ کہتے ہیں ابا ایسے کرتے تھے, اماں ایسے کرتی تھی, نانی ایسے, دادی ایسے. ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں نہ ہی کرتے ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر کیا پتہ چلا, آپ کا ٹائم, آپ کا پیار. اگلی چیز جو آپ کا بچہ آپ سے ضرور چاہتا ہے وہ کیا ہے, نوٹس کریں ان کو. ہمارے بچے عموماً ہمارے ارد گرد بیٹھے چھوٹے چھوٹے بڑے کارآمد قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ بچے کو کھلونا لا دیں, ایک دن کھیل لے گا, اگلے دن کھول کے اس کا اندر سے بریک ڈاؤن کر کے دیکھ رہا ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے, ٹھیک ہے. یا بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا بچہ جو ہے نا میرا, یہ دوسرا جو اس سے چھوٹا بچہ ہے یا اس سے بھی چھوٹا ہے اس کا بڑا خیال رکھتا ہے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے؟ مطلب آپ کا ایک بچہ, بڑا بچہ, چھوٹے بہن بھائی جو سبلنگز ہیں ان کے ساتھ بہت جنرس ہے. کبھی آپ کسی بچے کو کینڈی دیں تو وہ کہیں گے میرے بھائی بہنوں کی بھی دیں, پھر آ کے وہ ایک ایک کینڈی دے گا. اچھا, آپ یہ چیز دیکھ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہے تو وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بڑی کائنڈ ہے, ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. سم ٹائم آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے 2 بچے لڑ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا جا کے صلح کرا رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مقدمے گھر میں ہو رہے ہوتے ہیں نا, نوٹس دیم. آپ کا بچہ یہ چاہتا ہے, جس بچے کی جو خوبی دیکھے نا نوٹ کریں, پھر اکیلے میں پیار کو, میرا بچہ, میں دیکھ رہی تھی چھوٹے بھائی کا کتنا خیال رکھتا ہے میرا بچہ, حق دے دیں. میں کہتی ہوں آپ ان کے اندر بغیر بولے $1 $1 بھی خرچ کیے بغیر یہ فیلنگس دے دیں کہ یو آر مائی بیسٹ سن, یو آر مائی بیسٹ ڈاٹر. نوٹس کریں. اور بچوں کو جب نوٹس کیا جائے پھر اس کے بعد ان کو ایڈمائر کیا جائے, ان کا کانفیڈنس بڑھے گا. اور چلیں اب وہ چھوٹے, بہت چھوٹے بچوں کو تو آپ نے نوٹس کیا, اس میں بڑا بچہ, مثلا آپ کے 4 بچے ہیں, زیادہ تو نہیں, ٹھیک ہے, مائنڈ تو نہیں کیا. کل رات ہم ایک جگہ پہ تھے تو ماشاءاللہ میرا لے 8 سے 10 بچوں سے کم کسی کے بھی نہیں تھے. کل ایک چھوٹی سی ہم نے شیئرنگ بھی ریکارڈ کی ہے, نانی ماں کی باتیں. 8 بچے, 10 بچے. اور آج کہاں میرے ساتھ کون تھا ابھی, ہم کیا تھے, کتنے بچے کہہ رہی تھیں وہ صبح جہاں ہم لوگ تھے, 12 بھائی بہن. کتنی, 8 بہنیں اور کیا 10 بھائی اور 2 بہنیں. اور وہ کہتی ہیں میری ہماری جو ان کی جو بچوں کی ماں ایسے ینگ, ابھی اسٹل شی از ایکٹیو, شی از ینگ. تو اس نے بوڑھے کیسے ہونا ہے جس کے 12 بچے. ہم کہتے ہیں مشین خراب ہو گئی, اب بہت یوز ہو گئی ہے. یاد رکھیے جو لائٹ مائنڈڈ, ریلیکسڈ, اپنے بچوں کو سر کا ہوا بنا لیں, کھاتا نہیں کھاتا نہیں کھاتا نہیں کھاتا نہیں, پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا, سوتا نہیں میرے بغیر سوتا نہیں سوتا نہیں, اور یہ کارٹون مانگتا ہے کارٹون مانگتا ہے. یاد رکھیے مجھ سے اگر بات میں لسٹ بنوانی ہے کہ بچہ کیا نہیں چاہتا آپ سے, تو میں اتنا بڑا بڑا کہہ دوں گی آپ کا بچہ آپ سے آپ کا فون نہیں چاہتا. آپ کہیں گے آپ اتنی ناسمجھی کی بات کرتی ہیں, ہمارے بچے تو ہمارا فون چاہتے ہیں. نہیں, وہ آپ کو چاہ رہے تھے, آپ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کو فون دے دیا. آپ کو بھی اور بڑے کام میں, آپ نے بھی فیس بک پہ بھی چٹ چیٹ کرنی, آپ نے فیشن میگزین دیکھنے, آپ نے گھر میں کئی کھانے بنانے, آپ کہتے تم اس سے کھیلو. اگر آپ اپنے بچوں کی دی بیسٹ فرینڈ ہے نا, کبھی اس کو فون نہ دیں. مشینوں سے بچائیے. آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ جن ملکوں میں یہ چیزیں بنتی ہیں نا, گیجٹ اور یہ کمپیوٹرائزڈ گیمز, اور جس میں سے بھی یہ ریڈیشن نکلتی ہیں, ان کے ملکوں میں بچوں کو وہ چیزیں دینے کی اجازت نہیں ہے. پڑھیے جا کے, آپ جاپان کے فگرز پڑھ لیں. میں نے ایک جگہ پڑھ کے سنائی تھی, اسی میں سے کوئی ابھی ایسی چھوٹی موٹی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو ایک خاص عمر تک وہ ایسی کوئی گیجٹ نہیں دیتے, بنا کے ساری دنیا کو دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو نہیں دیں گے. اور غالباً چائنا میں نے پڑھا کہ 3 سال تک بچے کو جوتا نہیں پہناتے, کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں گھٹ جائیں گے, اس کا دماغ چھوٹا ہو جائے گا. کبھی پڑھے میں نے, بلکہ ایک عورت کا, ہاں کسی آج کی بات میں ہوگا, ایک یہودی عورت جو پریگننٹ تھی اس کا پڑھ کے سنایا تھا. یہ کوئی 2-3-4 مہینے پرانی شیئرنگ ہوگی, کہیں سے بھی آپ کو ملے گی, کہ وہ عورت پریگننٹ تھی, مے بی 6-7 months کی,
ڈاکٹر نے اس کا جب اس نے بچے کا چیک اپ کیا، اس نے اپنی مشینوں سے لگا کر دیکھ لیا کہ بچے کا انٹیلیجنس لیول کیا ہے اور دس اینڈ دیٹ. پھر انہوں نے اس پریگننٹ عورت کو ایک انسٹیٹیوٹ میں بھیجا کہ جہاں اس کی مینٹل ایکسرسائز کچھ ایسی کرائی جائے کہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ اپنا آئی کیو اس کا بلند ہو جائے. اور پھر اس کے بعد کتنی کہانیاں، وہ بچہ پیدا ہوا، پھر اس کو کسی اسپیشل سکلز والے اسکول میں ڈال دیا کہ اس کا آئی کیو لیول 10 سے نیچے کیوں ہے. اپنے بچوں کو تو ویسے تیار کرتے ہیں، اور آپ کے میرے ملکوں میں ہمارے ہاتھوں میں وہ آنا پائی پائی کھلونوں کی طرح ان چیزوں کو بانٹتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ آپ کے بچے کو یہ گیجٹ نہیں چاہیے. آپ کے بچوں کو چاہیے تو آپ کا وقت چاہیے. ٹھیک ہے، ایڈمٹ کیجئے. آپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کریں، پھر اس کو اپریشیٹ کریں، اور ساتھ ہی دوسرے بچے شروع ہو جائیں گے میں نے بھی کچھ اچھا کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے تیسری چیز جو آپ کا بچہ آپ سے چاہتا ہے نا، انجوائے. آپ ان کے ساتھ کچھ ٹائم ایسا گزاریں جس کو وہ انجوائے کریں. مثلاً بچوں کے ساتھ گیمز کھیلیے، کیا حرج ہے؟ آپ بھی کوئی اتنے بڑے تو نہیں ہوگے نا، تھوڑی دیر آپ بھی جا کے کھیل لیں، کھلونوں سے کھیل لیں. کسی ایک سسٹر نے کہا کہ ان کے سسر کافی بوڑھے ہو گئے ہیں نا، جیسے الزائمر کے پیشنٹ ہو گئے، تو بچوں کے کھلونوں سے وہ کھیلتے ہیں. اپنے پوتوں پوتیوں کا جو بھی بچوں کا روم ہو وہاں جا کے بال سے اور ان کے چھوٹے چھوٹے کھلونوں سے بیٹھ کے کھیلتے رہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کیا ہم تمہیں تمہاری افضل عمر کی طرف نہیں پھیر دیتے؟ آپ اپنے وقت کا کم از کم 1-2%، اب 1-2% لگا لیں کتنا بنتا ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں. آپ کہیں گے اچھا کیا کھیلیں، ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیلنے لگے. نہیں، ایکسرسائز، بھاگا دوڑی، واک کر رہے ہیں. وہ جمپنگ جیک، ہمارے پہلے دور میں کیا کچھ کھیلتے، اسٹاپو کھیلتے تھے. ہاں، اور کیا ہوتا تھا؟ کسی کو آتی ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے والی گیم؟ کب آپ نے آخری بار اپنے بچوں کے ساتھ وہ چیئرز والی گیم کھیلی کہ تم بھاگو ہم بھی بھاگتے ہیں، تم بھی بیٹھو ہم بیٹھتے ہیں، پھر کون جیتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی گیمز ہیں. ایک بہت پیاری گیم ہے ٹو فائنڈ دا گڈ ڈیڈس. ہر لفظ ایک پرچی پہ چھوٹی سی ایک گڈ ڈیڈ لکھی ہے. کوئی چھوٹا سا کام، مثلاً ریسائٹ قل هو اللہ احد، کسی میں 10 ٹائم استغفار بولنا. پھر وہ اس کو نا چھوٹی چھوٹے جیسے اس طرح پرچیاں بنا کر اور اس طرح سے اس طریقے سے آپ کریں، ایسے کرا کے نا تو پھر اس کو گھر میں کہیں چھپا دیتے ہیں. موسٹلی لوگ یہ اوپن ایئر میں کھولتے ہیں، اوپن ایئر کے اندر. اب وہ کیا ہوتا ہے، کسی پودے کے پیچھے یہ پرچی چھپا دی ادھر ادھر، پھر بچوں کو کہتے ہیں جاؤ فائنڈ آؤٹ یور گڈ ڈیڈس. جو بچہ جو پرچی لائے گا کھولیں پڑھیں، جو اس میں لکھا ہے وہ بچے نے کرنا ہوتا ہے. کیا یہ ہیلدی ایکٹیویٹی نہیں ہے؟ بچوں کے ساتھ کھیلیے. آپ بچوں کے ساتھ جب کھیلیں گے نا تو انشاءاللہ ان کو مزہ آئے گا. پھر اس طرح فن کیسے ہو سکتا ہے؟ انجوائمنٹ، کوکنگ ٹوگیدر، چلو مل کے کھانا پکاتے ہیں. اپنے بچے کو ساتھ لگا لیجیے، تھوڑا سا آٹا اور کوئی بیلنا چکلا اس کو بھی دے دیجیے، جو تم بھی روٹی بناؤ میں بھی بناتی ہوں. کر سکتے ہیں نا. اس سے بچوں میں خوشی ہوتی ہے. پھر آپ مثال ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، قرآن پڑھاتی ہیں، کوئی آپ کا ایسا فیلڈ ہے تو ریڈنگ ٹوگیدر. چلو بچوں سب پڑھتے ہیں. اور جو مائیں کہتی ہیں نا بچوں کی وجہ سے ہم کورسز نہیں کرتے، میں کہتی ہوں آپ بچوں کی وجہ سے کورسز کریں. جس وقت بچوں نے جو کام کرنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، ان کو بھی کام دیں، آپ بھی شروع ہو جائیں. ماما کا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے. آپ مجھے بادر نہیں کریں، میں آپ کو نہیں کروں گی. ساتھ بیٹھیں، ان کی بکس کھولیں، پڑھیں. یعنی بچوں کو اس طریقے سے فیل کرائیں کہ جو کام تم بھی کر رہے ہو ہم بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو یہ بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے. پھر اگلی چیز، بچوں کو ایک سینس دیں ٹو بی پراؤڈ کی. آئی ایم پراؤڈ آف یو. مجھے آپ پر بہت فخر ہے. فخر کا لفظ اردو میں اچھا نہیں ہے، یعنی آئی ایم بلیسڈ. کس ناطے سے؟ مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ان کی اکیڈیمک پروگرس، کوئی کام، کوئی ان کے اسکول کی اچھی رپورٹ آئی، کہیے بیٹا آئی ایم پراؤڈ آف یو، یو آر مائی آئیڈیل ڈاٹر، یو آر مائی سن. ہے. پھر اسی طرح بچوں نے کوئی ورڈ سیکھ لیا، الفابیٹک سیکھ لیے، ABC سیکھ لی، 2+2 سیکھ لیا. چھوٹوں سے تو کرتے ہیں، بڑوں کو کیا کریں؟ کوئی نیا فیشن سیکھ لیں تو پراؤڈ کریں. ہاں، کوئی پر پرزہ نکل آئے تو پراؤڈ کریں. دیکھیے ہر عمر کے بچوں میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، ڈھونڈیے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اللہ نے ایک ڈف اینڈ ڈل بچہ دیا.
ہم ان کو بنا دیتے ہیں ورنہ ہوتا نہیں ہے. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں, ان کو فیل کرائیں, اور یہ کب ہوگا جب آپ کرتے ہیں پھر پراؤڈ فیل کریں. میں آپ پہ فری بچے نے مثلا ایک چھوٹا سا بچہ آپ بعض دفعہ دے کے 4 لکیریں بنا کے لیا تو آئی میک دس تھنگ, تو آپ کہ یہ کیا بنایا ماں کا سر؟ نہیں, اور کو ماشاء اللہ کتنا اچھا بنا ہے. لیکن یاد رکھیے اگر بچہ کوئی غلط چیز کرے, پکچر بنا دے, فیسز ہیں, تو اس کو فوراً بعد میں پھر سمجھائیں کہ بیٹا یہ اچھا نہیں. بچے نے ایک ٹری بنایا, اس کے اندر 4 کونے بھی نکلے, کرنے دیجئے, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح سے 5ویں چیز جو آپ اپنے بچے کو خوشی دے سکتے ہیں نا, وہ کیا ہے؟ چیرش. خوش دکھے اس کو. چیرش کیا ہوتا ہے؟ چیریاں کھائی ہیں کبھی؟ چیری بلاسم, ریڈ چیریز اور یہ وہ چیریز. چیریز کیا ہوتی ہیں کہ بچے کے وہ مومنٹس, میموریل مومنٹس, جس وقت آپ کو فیل ہو کہ آپ کے بچے کی یہ کوئی خاص خوشی کا موقع ہے, آپ اس کو سیلیبریٹ کریں. سیلیبریشن سے مراد پھر وہ نہیں ہے کہ لوگوں کو بلا کر کیک کاٹا اور جا ان کو پھر کھانا کھلانے لے گئے. ہم نے آج خوشیوں کو بہت مہنگا کر لیا ہے اور بہت پبلسائز کر لیا ہے. اب خاص طور پہ خوش دکھے, بس آپ کے بچے کے بہت اچھے نمبرز آئے, رپورٹ کارڈ آیا نا, تو آپ کیا کریں؟ اچھا سا سوٹ پہنیں. آپ اس دن کھانے کے ساتھ کوئی ایسی چیز جو اس بچے کو پسند ہے, ہوتی ہے نا ہر بچے کی ایک ڈفرینٹ چوائس, آپ وہ بنائیں. بچے کو فیل کرائیں کہ میں تمہاری اس خوشی میں خوش ہوں. اس سے بچوں کے اندر کانفیڈنس بھی آتا ہے, اعتماد بھی آتا ہے, اور ان کے اور ماں باپ کے بیچ میں جنریشن گیپس نہیں آتا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ فیل کریں گے کہ ریلیشن بہت پیارا ڈیولپ ہو جاتا ہے. آپ کے بچے نے کوئی چھوٹی سی چیز صورت میمورائز کر لی, سیلیبریٹ کیجیے اس کو, خوشی دیں ان کو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کوئی ایک چھٹی کا دن, چیرش کا ایک یہ بھی طریقہ ہے, کوئی ایک ویکنڈ صرف آپ پوری فیملی مل کر کہیں سیر پہ جائیں اور بچوں کو بتائیں کہ دس از فیملی ٹائم. اور اس سے پھر بچے کو یہ فیل کرائیں کہ ٹوڈے اسپیشل آر یو, یو آر ٹوڈے اسپیشل. آپ محسوس کریں گے کہ دوسرے بچوں کو بھی خود بدھ لگ جائے گی کہ ہم کب کوئی اچھا کام کریں اور وہ فائدہ دے. اور پھر میں سب مدر سے یہ ریکویسٹ کروں گی, اپنے ٹین ایج یا ارلی ٹین یعنی 12, 13, 14, 16 سال کے بچوں کو ان ساری لسٹوں سے مت نکالیں. جو بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے نا اس وقت, وہ ٹینز کے ساتھ ماں باپ کا تعلق ہے. چھوٹے بچوں کے ساتھ ایزی لگتا ہے, سن لیتے ہیں نا, ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں. پھر بڑے ہونے کے بعد ہمیں ان کے پیچھے پھرنا پڑتا ہے, پھر ہمیں اچھے نہیں لگتے. نہیں, پھر اگلی چیز 6 پوائنٹ ہے, آپ کا بچہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ ہوپ. تم میری امیدوں کے مرکز ہو. آئی ہیو مینی ہوپس. اور بہت سارے ماں باپ کو اپنے بچوں کے مستقبل سے بہت ساری ہوپس ہوتی ہیں, امیدیں ہوتی ہیں نا. آپ انہیں بتائیں, یس بیٹا, آئی ہیو مینی ہوپس اینڈ ڈریمس فار یو. مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں, میں نے بہت سارے خواب دیکھے ہیں. اور کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑی خوف لگا لے, چھوٹی سی بات, بیٹا تم اپنا کمرہ آج کلین کرو گے, آئی ہیو ہوپ, آئی ہیو دس ہوپ. بیٹا آپ اپنا یونیفارم اٹھا کر فلور پہ نہیں پھینکیں, بلکہ آپ اس کو طے کر کے یا ہینگ کر کے باتھ روم کی دروازے کے پیچھے لگا دیں گے. یہ ہوپ ہے. آپ دیکھیے, میں ایک چھوٹی سی بات کہوں, وی تھنک سم تھنگ ایلس اینڈ دے تھنک سم تھنگ ایلس. میری نظر میں ریلیشنس کی کچے پن اور کمزوری کا سب سے برا طریقہ یہ ہے کہ شوہر آپ سے کچھ اور سوچ رہا ہے اور آپ کچھ اور سوچ رہی, بچہ آپ سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا ہے اور ماں کچھ اور بیہیو کر رہی, چاہے آپ اس سے بھی اچھا کریں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں سمجھانے کے بعد سے. آپ چلے ہسبینڈ بیوی کو کہتے ہیں کہ آج کریلے پکا لینا, ہیں بھی گھر میں کریلے. اب وہ سارا دن سوچے, یا کوئی بھی ان کو پسند ہے کریلے یا وٹ ایور, وہ کیا امید لے کر گھر میں آئیں گے کہ آج بیگم نے بڑے مزے کے کریلے گوشت بنایا ہوگا. ٹھیک ہے, اب جب ان کی ہوپ کریلوں کی تھی, گھر جائیں, بیگم نے 4 کھانے بنائے ہوئے ہیں, بریانی, حلیم اور قورمہ. یہ مینیو ہوتا ہے نا ہمارا پاؤچ سا, جس کو کہتے ہیں کہ فرض درجے کا مینیو, اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی, اس کے بغیر دعوت نہیں ہوتی ہیں. کریلے نہیں پکے,
مجھے بتائیے شوہر کو خوشی ہوگی؟ آپ نے کسی سے کہا کہ میں آؤں گا تو یہ پکانا، وہ 4 چیزیں اور پکا لے کے چھوڑیں، آپ نے جو کہا تھا وہ کوئی چیز تھی پکانے والی، تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیے اور آپ ان کو بتائیے، آئی ہیو مینی ہوپس، اور چھوٹی چھوٹی بھی بتائیں، بڑی بڑی بتائیں، مجھے امید ہے کہ میرا بچہ میرے پاؤں دبائے گا، آئی ہیو دس ہوپ، آئی ہوپ یو ول کس می۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا یہ چھوٹے چھوٹے جملے دلوں میں محبت نہیں ڈال رہے؟ آپ اپنے بچوں کو نا اس طرح اپنے ارد گرد رکھیں، رننگ اراؤنڈ، ان کا دل دماغ ان بیکار چیزوں میں جا ہی نہ۔ اور آپ یقین کیجئے، اگر آپ ایک انوالوڈ مدر ہے، انوالو جب آپ کسی چیز میں ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وی شوڈ انوالو ان آور کڈس، لیکن اس کا یہ ہرگز نہیں مطلب کہ سارا دن ان کو نظروں میں رکھیں اور ان کی ہر بات مانیں اور ان کی وجہ سے نمازیں بھی چھوڑ دیں، کہیں بھی نہ جائیں۔ یہ سب سے بیکار بات ہے۔ میں کہتی ہوں بچہ گھر میں ہو، ماں باہر ہو، بچہ ایسے انتظار کر رہا ہو ماں کا جیسے بیسٹ فرینڈ کا انتظار کرتے ہیں۔ ماں گھر میں، بچہ اسکول میں، ماں اپنے بچے کا ایسے انتظار کرے جیسے اس کی من پسند دوست آنے والی ہے۔ بیٹی کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے، جوان بیٹے کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے، پھر انشاءاللہ آپ کو اس سے دیکھیں گے کہ رسپانس بہت اچھا ملے گا۔ پھر اسی طرح بچوں سے بھی ان کے خواب لیں، بچوں کے خواب کیا وہ بھی آپ کو بتانے چاہیے۔ حضرت یوسف نے تو اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ اپنا خواب شیئر کر دیا۔ آپ اپنے بچوں کو اجازت دیجیے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے خواب شیئر کریں، پلانس، اور ہر بچے کے خواب ہوتے ہیں۔ یقین کیجیے اگر میں نے اپنی نسلوں کو بڑے بڑے اور اچھے خواب نہ دکھائے نا، یہ نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ ان کے خواب بھی کوئی اور ہی ہیں، ان کے کام ہی کوئی اور ہیں۔ دیکھیے کھانا پینا آج نہیں ملتا، موسٹلی جو بچے کھاتے ہیں بڑے وہ نہیں کھاتے۔ از اٹ ٹرو؟ ہمارے کلچر میں بن گیا یہ بچوں کے کھانے کے لیے ایک نوڈلز بنا لی ہیں اور یہ بڑوں کے لیے بریانی بنا لی، ایسی ہے نا۔ یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ایک سسٹر کی بات بہت اچھی لگتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں بنتی، اور بچوں کو وہ کھانا پڑے گا جو بڑوں والا بنا، اور کبھی کسی دن بچوں کے لیے کچھ بنے اسپیشل تو بڑوں کو بھی کھانا پڑے گا۔ مثلا وہ سبزی بناتی ہیں، یا سبزی دال گوشت جو ایک سالن ہے نارمل، تو بچوں کو وہ کیا کہہ کر کھلائیں گی؟ کھائیے، بابا بھی یہی پسند، بابا کی پسند کا کھانا ہے۔ تو وہ کہتی ہے جس دن پھر میں کبھی کوئی پاستا یا لزانیہ بناؤں نا تو باپ کو نہیں پسند، وہ دیسی ہیں، تو بچے کہتے ہیں آج تو بابا کو یہ کھانا پڑے گا کیونکہ ہم روز ان کا کھاتے ہیں۔ تو پھر وہ بابا چاہے چپکے سے کچھ اور کھا لیں کہ بچوں کے سامنے وہ پیزا نوڈل کھا رہے ہوتے ہیں۔ بونڈ اینڈ بونڈ۔ آپ ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کو دیکھ لیجیے، پیچھے سے ایک ہی بلڈ سپلائی ہے، دل پیچھے سے ایک ہے، ہاتھ ایک ہے، اب اس کو اتنی ضرورت ہے، اس کو لمبی ہے۔ جب کھانا پینا فرق ہو جاتا ہے، خواب بھی فرق۔ میں ایک چھوٹا سا ایگزامپلری آپ کو ایک چھوٹا سا انالیسس دکھتی ہوں۔ دیکھیے کہ صبح اٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں نا سب، گھر کے ایک فرد نے دودھ سیریل لیا، ایسی ہے، دوسرے نے انڈا بریڈ لے لیا، تیسرے نے پراٹھے کے ساتھ نہاری کھا لی۔ مائی کوسچن از، کیا ان تینوں کو ایک ہی وقت میں بھوک لگے گی؟ سیریل والا تو 12 بجے ہی شروع ہو جائے گا پیٹ کچھ مانگنے، انڈا بریڈ والا 1 بجے، اور وہ جو پراٹھے کے ساتھ نہاری کھا کر فوت نہیں ہوا، بس سمجھے زندہ ہے ابھی، اس کو 3 بجے تک بھی بھوک نہیں لگے گی۔ تو فوڈ سائیکل کو ڈفرینٹ جب کر دیتے ہیں نا، تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ ایک 1 بجے کھانا کھائے گا، دوسرا 2 بجے، تیسرا 3 بجے۔ اچھا جس نے 1 بجے کھائی نا تو اس کو پھر 7 بجے تو ڈنر کی ضرورت پڑ جائے گی نا، تو جس نے کھایا ہی کھانا 4 بجے تو اس کا ڈنر آدھی رات پہ کیا؟ ختم کیجیے اس ساری ڈسکریمنیشن کو۔ یقین کریں ایک ماں واقعی وہ کام کر جائے جو اس وقت چند باتیں ہم شیئر کر رہے ہیں نا، آئیڈیل بچے، اور ماؤں کا کام ہی ختم۔ کبھی آپ کچن میں جا کر دیکھیں اور پینٹریز کو کھول کر تو دیکھیں، 7 قسم کے سیریل، کیوں بھائی؟ یہ پپو کی پسند کا، یہ ڈبو کی پسند کا، یہ گڈو کی پسند کا،
تو یہ گڈو پپو ڈبو شبو کی پسند ہی نہیں ملتی، کل یہ کیسے ایک جگہ چلیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مائیں بھائی بھائیوں میں محبت ڈالتی اور انہیں کو پھاڑ بھی دیتی ہیں. جب 4 بیٹے ہیں آپ کے، چاروں نے ایک ہی سیریل کھایا ہے، ایک ہی طرح کے کپڑے پہننے ہیں، ایک تھان آتا تھا سارے بچوں بڑوں سمیت اس کے کپڑے سی دیتے تھے. ہے ایسا؟ ہمارے پاس کوئی ایک پرانی تصویر ہوتی تھی، ایک پرنٹ کا تھان ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ وہ نانا جو تھے وہ ایک پرنٹ کے تھان لائے، وہی کپڑے عورتوں نے پہنے، بچے ہوئے لڑکے لڑکے سب نے ایک ہی کپڑے پہنے ہوئے. اس کو کہتے ہیں ہم ایک ہیں. ہاں، تو بچوں کو اس طریقے سے رکھیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ ہوپ جو کر رہے ہیں، ہوپ کی بات پہ یہ ساری بات آگے آ گئی. آگے چلیے. بلیو، بچوں کو یہ یقین دیجیے کیا کہ تم کچھ کر سکتے ہو. انڈر کانفیڈنٹ اور ڈسٹربڈ اینڈ کنفیوزڈ بچے نہ چھوڑیں دنیا میں. یس آئی بلیو یو کین گو دیئر، یو کین رن دس مچ، یو کین ٹیک دس مے بی 1 کلو بیگ اینڈ یو ول گو ٹو آؤٹ سائڈ. بچوں کو یقین دیجیے. ہم نہیں ہوگا، ہائے تھک جائے گا، ہائے مشکل ہے، اس کو صبح جانا ہے، ہائے رونا ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ اپنے بچوں میں یقین رکھیں، یعنی kids know that you believe in them. یس، آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سارے معاملے کر کے دیکھیں، آپ کو واقعی محسوس ہوگا. پھر اسی طرح سے آپ اپنے بچوں سے جو چاہتے ہیں نا، کوئی ایک چھوٹی سی کوٹیشن ان سے اس کے بارے میں بول دیں. مائنڈ سیٹنگ جس کو کہتے ہیں. یہ میرا بیٹا حافظ بنے گا، میرا یہ بچہ جو ہے یہ ام القرا یونیورسٹی میں جائے گا. کبھی کبھی یہ جملے بولتے ہیں، میرا بچہ امام کعبہ بنے گا. آپ کہتی ہیں امام کعبہ بن سکتا ہے؟ بھلا وہ تو سعودی نہیں ہے. مائیں کہہ سکتی ہیں یہ جواب. دعائیں دینا اپنے بچوں کو. آپ کو میں نے کہا اپنے بچے کو دعا دیجئے کہ اللہ اس کو امام کعبہ بنائے. آپ کہتے ہیں اس کی شرائط سخت ہیں، وہ ہونی نہیں ہے. نہ صحیح، آپ کی دعا سے وہ امام کعبہ نہیں بنے گا، لیکن آپ کے شہر کی مسجد کا امام بن جائے گا. پھر اسی طرح سے اگلی چیز بڑی اہم ہے جو آپ کے بچے آپ سے چاہتے ہیں، پرومس، وعدے. یہ تو آپ کے بچے آپ کو بھولنا ہی نہیں دیں گے. ماما آپ نے پرومس کیا تھا، کر کے تو دیکھیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ ہم میک ڈونلڈ جائیں گے کھانے کے لیے، آپ بھول جائیں، آپ وہ تو نہیں بھولنے دیں گے آپ کو. آپ کہہ دیں کہ ذرا ہم اس ویکینڈ پہ گھومنے کے لیے سمندر جائیں گے، یا ہم نیاگرا فال دیکھنے جائیں گے اس ویکینڈ پہ، وہ نہیں آپ کو بھولنے دیں گے. گیو دیم سم ہوپس اور اس کے ساتھ پرومس کریں. لیکن یاد رکھیے پرومس کرنے کے بعد کیپ اٹ. اگر آپ نے لفظ پرومس بولا، اس کے بعد آپ نے اس کو پورا نہ کیا، آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. یو ول لوز یور ٹرسٹ. آپ کا بچہ نیکسٹ ٹائم آپ کی بات نہیں بنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت آئی اور وہ بچے کو کہنے لگی آؤ میں تمہیں یہ چیز دوں گی. تو بچہ آ گیا، تو آپ نے کہا تم اس کو دو گی؟ کہا ہاں. کہا اگر تم نے کہا تھا اور نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہو جاتا. امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لینے کے لیے گئے، تو ایک شخص نے اس طرح سے اپنے کپڑے کو نا ایسے ایسے کر کے تو گھوڑے کو بلا رہا ہے، یعنی فیل کرا رہا ہے کہ اس میں چاہ رہا ہے. گھوڑا دیکھ کر جب قریب آ گیا تو کپڑا چھوڑا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اس کی نکیل پکڑ استغفر اللہ. تو امام بخاری یہ منظر دیکھ کر واپس چلے گئے، اس سے حدیث نہیں لی. کہنے لگے کہ جو شخص گھوڑے کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نام پر میرے سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے. یہ میرے ساتھ غلط بات کرے گا، یعنی جھوٹ نہیں بولنا. تو لیکن پرومس کریں تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. مثلا اگر آپ نے اپنے بچے سے کے ساتھ کوئی پرومس کیا اور اس کو پورا نہ کر سکے، یہ سب کو پوچھ لیں، ان کا بھی دل کر رہا ہوگا، پوچھ لیں جس کو لینی ہے دے دیں. تو بچے کے ساتھ پرومس کریں اور پھر اس کو بہترین طریقے سے نبھائیے بھی.
بس آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی بچہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اسکول کی کوئی بات، سوری، یہ مجھے لگتا ہے کچھ اسموک ہے اندر نا، وہ آپ لوگوں کو بھی اب تو نہیں ہے، وہ پہلے کا ہوگا. استغفر اللہ. جزاک اللہ. میرا گلا صرف اس دن خراب ہوتا ہے جس دن صرف ایک درس ہوتا ہے، آپ مان لیجئے، میں تو آپ کو پہلے ہی کہتی ہوں. بہرحال الحمدللہ اس میں بھی خیر ہے انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال یہ کہ اپنے بچوں کو پرومس کر کے پرومس نبھانا سکھائیے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ کے بچے میں آپ کوئی خوبی دیکھتی ہیں، یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کیجیے. اپنے بچے کو اسٹڈی کریں، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، بڑا ہو کر یہ کیسا بنے گا. مثلا آپ دیکھیے کہ میں ایک چھوٹی سی کمپیریزن کی چیز بتاؤں، اور وہ کیا ہے، کسی بچے میں بزنس مین بننے کی سکلز ہوتی ہیں، کسی میں جاب کی. پہچانیے. اور ہر ماں کو اللہ سے حکمت مانگنی چاہیے کہ میں اپنے بچے کے معاملے میں وہی فیصلہ کروں جو اس کے حق میں بہتر ہو. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز نوٹ کریں، کتنے ہو گئے، 8 پوائنٹ ہوئے نا، اور وہ کیا ہے، میک دیم ٹو فیل اسپیشل. آپ اپنے بچے کو یہ فیل کرائیے کہ آپ اسپیشل ہیں. اور اس کے پھر کئی مختلف اینگلز ہو سکتے ہیں. مثلا اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی ایک ایسا جملہ بول دیتے ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو اپنی نظروں میں بھی اور دوسروں کی نظروں میں بھی اچھے سمجھنے لگتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ان کا کانفیڈنس بحال ہوگا. پھر اسی طرح سے ایک اور چھوٹی سی چیز ہے، اور وہ کیا ہے، کبھی کبھی اب جو میں کہوں گی نا اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. ٹپ دے رہی ہوں بس چھوٹی چھوٹی. کبھی کبھی اپنے بچے کو لو لیٹر لکھے. کبھی لکھے آج تک؟ نہیں لکھا نا، آج لکھیں. چلو آج نیت کر لیں، پھر لکھ لیں کچھ دن بعد. اور وہ لو لیٹر اتنا پیارا ہو، اور اس کو کسی ایسے وقت میں اس کو دے جب وہ ٹوٹا ہو، یا کبھی اچانک یعنی ان ایکسپیکٹڈلی اس کو یہ دیں. بس آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لنچ باکس میں ڈال دیں، اور اسکول میں جب جائے تو بریک میں کھول کر دیکھے آئی لو یو کا لفظ لکھ کے اس کے لنچ باکس میں ڈال دیں. جب وہاں جا کر کھولے گا دیکھے گا تو اس کو اچھا لگے گا نا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ ایک اور چیز کر سکتی ہیں، اور وہ کیا ہے، اس کے مقاصد کو بلند کیجیے. میرا یہ بچہ کوئی بہت بڑا کام کرے گا، اور بینگ اے مسلم آپ کو، مجھے تو اللہ نے بہت بڑا کام دے دیا نا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اپنے بچوں کو بڑے بڑے خواب دکھائیں. میرا یہ بچہ ابو بکر بنے گا، میرا یہ بچہ عمر بنے گا. اور صحابہ کی سٹوری سناتی جائیں، اور پھر آپ بچوں سے پوچھئے کہ آپ کون سے صحابی بننا چاہتے ہیں. آپ کو اس سے بھی بچوں کے میلانات سمجھ آئیں گے، رجحان سمجھ آئیں گے، ان کے انکلائنیشن سمجھ آئیں گے. پھر ایک اور چیز، جب بھی کبھی آپ کا بچہ کوئی اچھا کام کرے تو شاباش بولے. آپ کو آج بھی لفظ شاباش سے کچھ انسیت ہے؟ کاپی میں ٹیچر لکھ کے جب دیتی تھی شاباش، ابھی اس کا مطلب بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا. ہاں اچھا لگتا ہے نا، شاباش دینی سیکھے، حوصلہ افزائی ہوتی، خوشی کا احساس ہوتا ہے. پھر اگلی بات، آپ بچے میں کچھ ایسی سکلز پیدا کریں جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہے. مہارتیں دیں، سکھا دیں. آپ کو کمپیوٹر آتا ہے اس کو سکھائیں، یا آپ کو کھانا پکانا آتا ہے بیٹی کو سکھائیں، کچھ کیجیے. پھر اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں جو سب مل کر کریں. اس کو ہم کیا کہیں گے، فیملی ایکٹیویٹیز کریں. فیملی ایکٹیویٹیز کیسے ہو سکتی ہیں؟
آپ دیکھیے کہ مثال ہے، میں نے بہت ساری سسٹرز کو دیکھا وہ درسز ارینج کرتی ہیں نا. اب وہ درسز ارینج کرنے میں جو سب سے بڑا فائدہ ان کو ہوتا ہے وہ کیا؟ میاں بھی انوالو، بچے بھی انوالو، کوئی مسجد میں جا رہا ہے، کوئی مائک صحیح کر رہا ہے، کوئی کرسیاں لا رہا ہے، کوئی کھانے کا ارینج کر رہا ہے. اکثر سسٹرز بتاتی ہیں کہ ہم نے یہ پروگرام کیا، سارے گھر والے ایکٹیو ہو گئے. بہت بہت زیادہ آپ دیکھیے کہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح بیٹے 13-14 سے پہلے ہی جو ایج ہے، باپ اگر خود مسجد میں نہیں جاتے تھے، کبھی جاتے تھے کبھی نہیں، اب ان بیٹوں کی خاطر جائیں اور ان کو ساتھ لے کر جائیں. بہترین تحفہ جو اپنے بچوں کو آپ دے سکتے ہیں وہ وقت پہ جماعت کی نماز کا تحفہ ہے. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر ماں باپ نے یہ کر دیا پھر ساری عمر ان کی پرائورٹی کی لسٹ میں نماز ہوگی. پھر ایک اور چیز نوٹ کریے کہ اپنے بچے کی کوئی غلط فالس لینگویج قطعاً برداشت نہ کریں. ماں نے دیکھ لیا کہ بچے نے گالی دی ہے یا ذرا سا کوئی کہہ لیجئے کہ ہلکا لفظ بولا ہے، وہیں رک جائے. سامنے نہ کہ اکیلے میں جا کے بیٹا یہ آپ کیا بول رہے تھے، اگلی دفعہ میں نہ سنوں بس. پھر اسی طرح اپنے بچوں کے ایمان اور ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعائیں کریں. ایمان کی دعائیں تو بہت ہی کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اپنے بچوں کو اس طرح سے دعائیں دیا کریں، اللہ تمہیں محسن بنائے، کچھ دن یہ دعا دیں. پھر کبھی کہ اللہ تمہیں متقی بنائے. یہ جتنی یہ خوبصورت صفات ہے نا، خاشعین، اور وہ سورۃ التوبہ میں بھی پوری آیت ہے نا، مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات. آپ اپنے بچوں کو یہ فگرز دیں. اب میرا بچہ مسلم بن گیا، اللہ آپ اس کو مومن بھی بنا دیں. پھر کچھ عرصہ اس پہ بات کرتے رہے. یقین کریں غیر محسوس طریقے سے ماں پورا دین سکھا سکتی ہے دعاؤں میں. کوئی ضرورت نہیں بہت موٹی کتابیں کھول کر آپ کو دین کو مشکل طور پہ پیش کرنے کی. اور اسی طرح پھر نفاق اور ریا اور دکھاوا اس سے روکے. پھر اب دیکھیے کہ بچے بعض دفعہ آپس میں کوئی غلط کام کر کے لڑتے جھگڑتے ہیں. آپ ہمیشہ اس بچے کو جو اپنا حق لینا چاہتا ہے اس کو ادھر ایتھکس سکھائیں. بیٹا تم بڑا ہونا چاہتے ہو، ہاں تو پھر اس کو معاف کر دو. جو معاف کرتا ہے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے. بچے آپ سے زیادہ شان سے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تو ماما میں بڑا ہو گیا ہوں نا. آپ ان کو اس طرح سکھائیں. گھر میں یہ جو بچے یعنی آپ کے 3-4-5 بچے جو ہے نا، یہ آپ کے دوسرے بچے کے لیے بیسٹ سپورٹر ہے. اور ایک چیز اور، جب بچے کو لنچ باکس دے یا اسکول میں ڈال کر کھانے کے لیے کچھ دیتے ہیں، اگر ایک ہے نا تو ایک زیادہ دے دیں. سینڈوچ دیے نا تو 2 دے دیں، ایک آپ کا اور ایک شیئرنگ کا. شیئرنگ از کیئرنگ. پورا کھانا دے اور کہ خبردار کسی اور کو کھلایا تو بچے کنجوس ہو جائیں گے. بخل اور سٹنجینس بچوں کے دلوں میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے بچوں کو ٹائم کا پابند بنائیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اگر ہم شروع میں نظر میں رکھیں، مثلا ان کا ٹائم سیٹ کر دیں، ٹی وی دیکھنے کا ٹائم کتنا ہے اور کھیلنے کا ٹائم کتنا ہے، اور خاص طور پہ بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں چاہوں گی کہ اینڈ پہ تھوڑا سا آپ بھی اپنا انپٹ دیں. اس پہ ایک تو لیکچر ہمارا اسی نام پہ سیوڈ ہے. آپ کا بچہ آپ سے کیا چاہتا ہے، ایک چھوٹا بکلٹ ہے اشفاق احمد صاحب کا، اس میں میرے لیے 101 پوائنٹس ہے. میں نے ہیوسٹن سے کروایا تھا اور اس کے بعد بھی کرایا تھا. الحمدللہ 2 نشستوں میں وہ لیکچرز پورا ہوا تھا. اگر اس کی ریکارڈنگ نہ ملی تو میں کسی وقت ویسے بھی سنا دوں گی. لیکن یہاں بس ایک چیز آخری آج کے سیشن کی، پھر جو وقت ہے وہ آپ لوگ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. بہترین تحفہ جو آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں وہ بھائی یا بہن ہے. کیا سمجھے؟ بچے کو بھائی یا بہن کو آتا دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے نا وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. یہ جو 2 بچے خوشحال گھرانہ، کم بچے خوشحال گھرانہ ہے نا، ہم نے اپنے بچوں کے اوپر ظلم کیا. اللہ کے حکم سے اللہ آپ کو جتنے مرضی دے، ایک بھی نہ دے وہ اس کا فیصلہ ہے، لیکن یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں. ہمیں اتنے ہی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں، یہ چیز درست نہیں ہوتی. آپ وہ جو بکلیٹ تھا اس میں تقریباً 226 پوائنٹس تھے.
اگر آپ کو کہیں وہ ریکارڈنگ مل جائے تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. تو بچے زیادہ ہونے چاہیے. سب کو ناراض کر دیا میں نے یہ جملہ بول کے. آپ کہتے ہیں 2 ہی نہیں پالے جاتے. دیکھیے ایک سوال میں کروں گی اور خود ہی جواب دوں گی. ہم سے تو ایک نہیں پلتا, اور دوسرا کہتا ہے 2 ہی بہت. تو میں کہوں گی سچ کہا آپ نے. ایک بچہ پالنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے, بلیو می. کیونکہ اس کو دوست چاہیے, سہیلی چاہیے, گھر میں کھیلنے کھالنا چاہیے. پھر آپ اس ایک کو لے لے کے پھرتے ہیں. اب کسی اور کا بچہ ہے تو میرا بچہ اس کے سبق گزارے, اس کو پلے گراؤنڈز میں لے جائیں. نہیں, ایک بچہ پالنا مشکل, 2 بچے کم مشکل, 3 کے بعد تو مشکلیں ختم ہو جاتی, وہ خود ہی ایک دوسرے کو پال لیتے ہیں. اور اگر آپ فطرت کے اشاروں پہ کام کریں نا تو 2 سال کا گیپ فطری پڑ جاتا ہے دودھ پلانے کی مدت. اس کے بعد چلیے اللہ نے اگر امید دلائی تو تقریباً 1 سال گزر گیا. دی بیسٹ گیپ بٹوین 2 kids از 3 years, 2.25 سال لگا لے. اور آپ کے جن کے بچے آپ دیکھیں گے کہ 3 سال کا بچہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کے کھانے پینے لگتا ہے, بلکہ وہ چھوٹے بچے کے منہ میں چوسنی بھی ڈالنے کے قابل ہو جاتا ہے نا. ہمیشہ یاد رکھیے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے میرے لیے کرائیٹیرین رکھ دیا ہے وہ بیسٹ کرائیٹیرین ہے. اب آپ کچھ پوچھ لیجئے. ٹائم مجھے انہوں نے 7:15 تک کا دیا ہوا, 11 منٹ ہے. کوئی سوال, کوئی بات؟ کچھ نہیں؟ پھر میں ہی بولتی رہوں یا چھوڑ دوں؟ جی آپ پلیز. جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت اہم بات کی. دیکھیے آج میں جو باتیں بولی ہوں نا دل سے بولی ہوں, کیا سوچ کے. اگر اب جو نئے بچے ہیں نا چھوٹے, آپ نے ان کے ساتھ یہ باتیں کر لی نا تو جو آپ کا سوال ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی. کہ جب بچے ٹین ایج ہونے لگتے ہیں اور اس وقت تھوڑے آؤٹ آف کنٹرول ہے, یہ کنٹرول آپ نے پیچھے سے لینا تھا, اب وہ خط نہیں لیا تو بچے بگڑے. ایسے سارے بچے جو آپ کے بس میں نہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھیے, کاؤنسلنگ کیجیے, ان کو اپنے دوست سمجھیے اور ان سے معافی مانگیں. میک دیم اسپرچولیٹی لائیے کہ بیٹا ہم نے آپ کا حق ادا نہیں کیا, آئی ایم سوری, میں نے آئی ڈیڈنٹ فلفل مائی ڈیوٹیز, کمن اب مل کے کرتے ہیں. پھر آپ ان کے بیچ میں 30 مار خانہ بنیں اور اپنی باتیں نہ کرتے رہے, ہم تو ایسے تھے اور آپ تو ویسے تھے. جیسے وہ ایک بچہ تھا تو اس کا باپ اس کو جب بھی تانا دیتا تھا تو کہتا تھا کہ جب میں تمہاری عمر کا تھا تم ایسے تھا, وہ تھا, یہ تھا, کچھ اس طرح کی باتیں کر کرا کے فلاں اس عمر میں تھا اتنا, تم کچھ نہیں ابھی بنے. تو اس نے پھر کسی وقت کا جو صدر بادشاہ تھا اس کا نام لیا, ابا آپ کی عمر میں کلنٹن تو بادشاہ بن گیا تھا, پریزیڈنٹ بن گیا تھا, آپ کیوں نہیں بنے؟ تو بچوں کے ساتھ دوستی کریں اور یقین کریں جو میں نے ابھی آپ کو چند چیزیں بتائی ہیں نا, حق اگر چھوٹے بچے کو دیتے ہیں نا تو بڑے کو تو ضرور دیں. ایک ماں دن میں کم از کم 5 سے 15 منٹ تک اپنے ایک بچے کو انڈیویجولی دے دے, دیٹس انف. بالوں میں انگلیاں پھیریں, ان سے پیار کریں, بڑے سے بھی کریں, کیوں شرماتے ہیں آپ؟ یہ جو ہمارے بیچ میں گیپ پڑ گیا اور اب تو وہ ہاں ہوں اور منہ بھی ٹیڑھے اور بات کا انداز ہی بدل گیا, یہ ریئیکشن ہے. ایک تو باہر بہت پریشر ہے, آپ ذرا جا کر تو دیکھیے, آپ کھانا خریدنے جائیں تو ہیلو ہاؤ یو ڈوئنگ فائن, باہر تو اتنے لاڈ دیکھنے والے ہیں, تو ماں بچے کو گھر آتا دیکھ کر ہی شروع ہو جاتی ہے, یہ آنے کا وقت تھا, کدھر گئے ہوئے تھے. اچھا کبھی ہم اپنی, میں ابھی بولی ہوں نا تو مجھے اپنی ٹون سے فیل ہوا ہے, کبھی خاموشی سے کسی سے کہیں کہ آپ کی ریکارڈنگ کریں, خاص طور پہ جب آپ اپنے بچوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور بڑے بچوں سے, اور سوچیے ان کا دل تو آپ سے بھی چھوٹا ہے, چڑی جتنا دل ہے, ان کے دل پر آپ کے یہ لفظ کتنے کڑوے پڑتے ہوں گے. جی ادھر سے آپ میں سے کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, جی آپ. میں 2 باتیں شیئر کروں. ضرور جی. تو ایک تو یہ کہ جیسے میں ایگزامپل دے رہی ہوں, اپنے بہن کا بیٹا جو ہے چھوٹا ہے, ہی واز لائک 4 سال کا ہوگا, تو ہم جب خالائیں ملتی ہیں نا اس سے اچھا آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے, اب وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا پتا ہم کیا بنوں گا, تو اس نے کہا میں ڈائناسور بنوں گا بڑا. تو اس نے میری باجی نے کہا نہیں
جی بالکل. دوسرا یہ کہنا چاہتی کہ جیسے میرا ایک اور نیفیو ہے تو ہی 26 ابھی, تو میں اس کو قرآن نہیں پڑھتا تھا, تو میں کہتی تھی اچھا کچھ نہیں ایک آیت, بس ایک آیت لے سکتی ہوں, تو سب کتنا بڑا ہو گیا بچہ 26 کا, 27 ایک آیت پڑھا ہوگی. اب ہمیں 7 سال لگے, تقریباً 7 سال, بٹ ہی فنش دا قرآن ماشاء اللہ, مگر ایک آیت سے. کوئی بات نہیں. تو وہی کہتے ہم لوگوں میں تھوڑی سی صبر اور بے شک. اصل بات یہ ہے, آپ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ بڑا ہو کے کیا بنو گے, یہ تو سوال ہم سے بھی پوچھا جاتا تھا, اور ہم بھی بڑے فخر سے کہتے تھے ڈاکٹر بنیں گے. بعد میں مریض بن جاتے ہیں سارے, ڈاکٹر کوئی نہیں بنتا. ہاں, وہ کہتے ہیں نا کہ سرجن بننے گئے تھے صنم بن کے نکلے ہیں, سجن بن کے نکلے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ بچوں کو آپ بچپن سے بتا دیں کیا بننا ہے. جیسے ابراہیم نام ہے نا, تو ابراہیم کون تھے؟ آپ اپنے ہر بچے کا وہ نام رکھیں جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں. جی ادھر سے آپ. ایک بات تھوڑی سی میں بھی ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ بچوں جو آپ کے بچے ہوتے ہیں نا ان میں آپس میں کمپیریزن کبھی نہ کریں. یہ جو سبلنگ رائولری ہے نا وہ موسٹلی ماؤں کی ڈالی ہوئی ہوتی ہے. بالکل, کھا لو نہیں تو بھائی کھا جائے گا. یعنی مائیں بچوں کو ایک دوسرے سے نفرت سکھاتی ہیں, جلدی سے کھا لو نہیں تو چھوٹا بھائی کھا جائے گا. تو گویا کہ چھوٹا تو ہے ہی تمہارا حق کھانے والا, تو وہ بھی بڑا ہو کے بھی کھائے گا نا. اور دوسرے ایک کے اچیومنٹ پہ دوسرے کو یہ نہ بتائیں کہ دیکھو اس نے تو اتنا اچھا کر لیا تم کچھ نہیں کر پاتے. بالکل, الحمد للہ. چلیے شاہین آپ ادھر آئیے, باقی درس آپ دیں. آپ کے پاس کیا ہے ہمارے لیے, آپ نے کیا سیکھا اور کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ ادھر ہی لے جائیں. جی جو مرضی کرے, آئی ڈونٹ مائنڈ. سیکھا کیا آپ نے؟ جی الحمد للہ میں میرے پوائنٹ اوپر کریں ذرا, اس کو مائک اوپر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ کافی اچھے پوائنٹس تھے, آپ لوگوں نے بھی چیک لسٹ بنائی ہوگی, میں نے بھی کافی پوائنٹ شیئر کیے. مجھے سب سے اچھا لگا وہ کیا تھا کہ بچوں کے ساتھ کھیلے. اور ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کیجیے, ان کو اپریشیٹ کیجیے اور ان کو انوالو کیجیے, ان کے ساتھ ان کے وہ لمحے چیریش کیجیے. اور بھی بہت سارے میں نے پوائنٹ لکھے, بٹ آپ لوگ شیئر کیجیے کہ آپ لوگوں میں سے کس نے کیا پوائنٹس لیے. شیئر کریں گے کوئی پوائنٹ بہت اچھا لگا, آپ کو لگا کہ نہیں آج ہم شیئر کریں گے گھر جا کے, تو کچھ اچھی یہ کہ تم ابو بکر بنو گے یا بالکل صحیح. ان کے ساتھ جو آپ نے گول سیٹنگ کی ہے, ان کے مائنڈس کو اس طرح سے سیٹ کریے کہ آپ ان کو اپنے دل کی خواہش ان کے لیے گولس بن جائے. اور جی اسپیشلی جب بتایا تھا نا کہ سم ٹائم آپ ان کے لنچ باکس میں ایسی چیز ڈال دیں یا ان کو دیکھ کے مزہ اچھا لگے, تو آپ مطلب ایکسپریس کریں اپنی, کیونکہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایکسپریس نہیں کرتے اپنے بچوں سے, کرتے بہت محبت ہے لیکن ان کو بتاتے نہیں ہیں. جی بالکل, کوائٹلی ان کو ایسی چیز ان ایکسپیکٹڈ. اور ریسنٹلی کبھی ایسے ہوا تھا کہ ایسا ایک مدر نے اپنے بچے کے اس میں ڈالا تھا, اور بچے نے ہمارے انسٹیٹیوٹ پہ وہ بیبی سٹنگ میں فائنلی اوپن, اینڈ ہی واز سو ہیپی. وہ صرف ایک سمپل چیتا, یو آر ویری اسپیشل ٹو می, اینڈ اس سے وہ بچہ اتنا خوش, آئی تھنک لنچ اس کا ایک طرف, وہ اسی سے اس کا پیٹ بھر گیا. تو دیٹ ریئلی ہیلپس اینڈ اپریشیٹس دیم. اور کچھ جی بچے کو اس کی پیدائش کے بارے میں بتانا ہے کہ میں نے تمہارے لیے بڑی دعائیں کی, اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھے گفٹ کے طور پہ دیا. اس سے مجھے لگتا ہے کہ بچے بہت خوش ہوتے ہیں کہ مطلب اس کو بتاؤ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنا اچھا گفٹ مانگا تھا, تو اللہ نے تمہیں میرے لیے دیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بچے بہت جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچپن کی باتیں ان سے شیئر کی جائیں. بالکل, اور یہ تو ہر ایج میں ہی ہوتا ہے, رائٹ, ناٹ جسٹ ایز کڈ, ایون گرون اپس کے بعد بھی جب ان کے بھی بچوں کے سامنے یہ باتیں جب کہی جاتی ہیں تب بھی خوشی ہوتی ہے. جیسے ایک بچے کی مثال دوں, جیسے ایک آپ دیکھیں نا کہ ہم بچوں کو کیسے پیار کرنا سکھائے نا. تو جیسے ایک پھپھو تھی, تو وہ بڑے لاڈ میں اپنے بھتیجے سے کہہ رہی تھی, اللہ تیرا شکر تو نے اتنا اچھا بھتیجا دیا. ایسے ہی بچے سے لاڈ کر رہی, تو وہ چھوٹا سا تھا شاید 3 سال کا. تو ماں پھپھو نے جب 2-3 دفعہ یہ جملہ بولا نا, تو کہنے لگا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے اتنی اچھی پھپھو دی. تو پھپھو سے پیار کرنا آ گیا نا, تو پیار کرنا سکھائیے. یہ لیجیے. جی الحمد للہ صحیح. اور کوئی پوائنٹس جی سے واپس کرنا چاہیں؟ مجھے یہ اچھا لگا کہ ان کے لیے جیسے بڑی سے بڑی دعائیں مانگی, جیسے کہ آپ نے وہ ذکر کیا کہ آپ امام کعبہ بنے, تو امام کعبہ تو اگر نہیں بھی بن سکے تو مسجد کی
بالکل بالکل، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پہ کچھ مشکل نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا عبد الرحمن سدیس جو ہیں ان کی انٹرویو، ان کی بہن سے ملاقات بھی ہوئی، تو جب یہ تنگ کرتے تھے اپنی ماں کو، شرارت کرتے تھے، تو ان کی ماں کہتی تھی اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے، تو ماں کی دعا لگ گئی تو بن گئے نا. الحمدللہ. آپ لیجیے. صحیح. اور اس کے علاوہ اور کوئی پوائنٹس؟ پرومس کرے تو کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے؟ فلفل کریے، اسپیشلی انشاء اللہ. اکثر جب بولتے ہیں نا تو بچے اس کو کس طریقے سے لے کے جاتے ہیں؟ اچھا اب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تو ان کو کرنا نہیں ہے نا، کوئی چیز کو اگنور کرنے کے لیے انشاءاللہ کہتے ہیں، تو وہ نہ کریں. جو کہیں وہ ضرور کمپلیٹ کریں، اسپیشلی وہ سچویشن میں جہاں پہ آپ ان کو وہ چیزوں کی فیلنگ دیتے ہیں کہ اب اس کے بعد ان کا بھروسہ اللہ تعالیٰ سے بھی جڑ گیا، تو ضرور پرومس کریں تو اس کو فلفل کریں. اور پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ اسپیشل فیل کرنے کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں؟ ٹرپس کریے، کچھ ان کے اسپیشل کھانے بنائیے، ان کو اپریشیٹ کریں ان کو. جی مجھے خالی ایسا ہے کہ we should also build a connection to Allah. Like, you know, کوئی بھی چیز ہو تو بولا because Allah gave it to us, Allah loves you. ہم ہمیشہ ڈراتے رہتے ہیں کہ اللہ will punish you. یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم کو اللہ کا love develop کرنا چاہیے کہ ہاں everything we have is from Allah. When we pray we are thanking Allah. اس طریقے سے then they once they have Allah in their life, پھر alhamdulillah they won't go astray because you know they'll depend on Allah. جی بالکل صحیح. ان کو صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ دے، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی. اکثر کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کانورزیشن میں اکثر نہیں کریے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، نہیں کریے اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے، بٹ وہ بہت ریئرلی نکلتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. تو ہمیشہ پازیٹیوٹی دیں، نیگیٹیوٹی نہ دیں. اور پھر پوائنٹ ماشاء اللہ بہت سارے پوائنٹس ہیں. آئی ایم شیور ہمارے آن لائن کے جو اسٹوڈنٹس اور جو ساتھی سن رہے ہوں گے ابھی فیو منٹس میں اتنی ساری ایکٹیویٹیز اور وہ لوگ کر کے دکھا دیں گے. اگر موقع ہوا اللہ تعالیٰ نے وقت دیا تو میں ضرور ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی سارے پوائنٹس بہت خوبصورت تھے، بہت اچھے، لیکن مجھے ایک پوائنٹ بہت اچھا لگا کہ آپ بچوں کو دعائیں دیں جو آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں. اللہ آپ کو محسن بنائے، اللہ آپ کو متقی بنائے. بہت خوبصورت. الحمدللہ. الحمدللہ. صحیح. جو یہاں کے لوکل سسٹرز ایک بار کنفرم کریں گے نماز کا ٹائم کتنے بجے کا ہے؟ 30. ہمارے پاس فیو منٹس ہیں. استاذہ جی لیپ ٹاپ ریڈی ہے، میں بس ایک منٹ. جی آپ جو چاہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں. جی سسٹرز، آپ کا کوئی اور کویسچن یا کنسرن ہے؟ نہیں تو آپ ہمارے جو آج لیکچر چلا ہے اس کے بعد جو اگلا لیکچر ہے وہ کل نیاگرا میں ہے، اور نیاگرا آپ جائیں گے نہیں، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے. پاس جو ہے اس لیے نہیں جانا، دور والے آئیں گے، قریب والے نہیں آتے، ایسے ہی ہے نا. تو بہرحال پھر آپ گھر سے سن سکتے ہیں. کتنی سسٹرز لفظ مکسلر سے واقف ہیں؟ ہینڈ ریز کریں. کوئی بھی نہیں ہے. کل پڑھا ہے. اگر آپ ابھی آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں تو میں یہ وقت یوز کر لوں. اور ایکٹیویٹیز بھی ماشاء اللہ آنی شروع ہو گئی ہیں، وہ بھی دکھا دیجیے گا اگر کھولتے ہیں آپ. آپ دیکھیے کہ آپ میں ہر جگہ اگر نہیں بھی نکل سکتے تو کم از کم یہ جو لائیو لیکچرز ہیں ان سے ایک فیلنگ آتی ہے قربت کی. ویب سائٹ پہ تو ہزاروں لیکچر ہیں، سارا گن لیں تو ہو سکتا ہے کتنی فائلز ہوں گی، لیکن جو ایک لائیو سیشن سے سننے سے فیلنگ آتی ہے، ان ایڈیٹڈ لیکچرز ہوتے ہیں نا. تو بہرحال اگر آپ کل کا لیکچر سننا چاہتے ہیں، آپ نور القرآن ویب سائٹ پہ اوپر ایک کونے میں لکھا ہوتا ہے NQ لائیو، اس کو کلک کریں گے تو مکسلر جس وقت کھلا ہوتا ہے وہ اس میں آتا ہے. دوسرا اس کا طریقہ مکسلر کے تھرو سننے کا بھی ہے، لیکن آپ اس کو اگر چاہیں تو جانے سے پہلے اپنے فون پہ ادھر آ کے پوچھ لیں، 1 یا 1.5 منٹ لگتا ہے. اور وہ اپلیکیشن آپ کے ایپ سٹور یا گوگل پلے کے ذریعے سے آپ کے فون میں آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ اس سے بہترین طریقے سے لے لیں گے اس چیز میں کہ آپ اس سے کہ فائدہ کیا لیں گے کہ اس کے ساتھ کا تسلسل چلے گا. ٹھیک ہے. تو MIX مکس اور آگے L اور R 5 لفظ ہیں. یہ ایپ کھول لیجئے اور اس کے بعد پھر آپ اس سے جدھر مرضی کھڑے ہو کر جو بھی اس میں سے آپ جہاں بھی ہوں گے آپ سن سکتے ہیں. جو ہمارا گروپ ہوتا ہے اس میں وہ NQ لائیو کے نام پر ہے، تو آپ اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھانا چاہیں، جو سننا چاہیں گے ان کو ملے گا. اور اس کے علاوہ نورالقرآن.com ویب سائٹ کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا، کچھ کو نہیں پتہ ہوگا.
تو NURGULQURAN.com ہے. آپ بعد میں باہر پیچھے اسٹال پہ جو چیزیں، یہ اسٹال بھی ہمارا دعویٰ کے پرپز پہ ہے. اس کی ساری کلیکشن جو ہے یہ ہمارے پروجیکٹس کو جاتی ہے. اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں یہ اصل میں. یہ جو ڈیکیلس میں لگے ہوئے ہیں آپ دیکھیے پیچھے دعائیں ہیں، آپ دیواروں پہ لگاتے ہیں، اس کو یاد بھی کرتے ہیں. تو آج کل ہمارا ایک آن گوئنگ پروجیکٹ خاص طور پہ چل رہا ہے البرکہ. پاکستان کا ایک بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے جوہر آباد، اس کا بینر پیچھے لگا ہوگا آپ دیکھیے گا. تو وہاں ایک کوشش ہے ہماری اس وقت کہ ایک ایسی جگہ بن جائے جو ہم سب کی نسلوں کے لیے ہو. تو اس کی سارا پروسیڈ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو جائے گا. کچھ میرے حال گولڈ بھی ہے ان کے پاس. ہم لوگ کہتے ہیں دو، ہم کہتے ہیں لو. ہم آپ سے مانگتے نہیں، آپ کو دیتے ہیں. تو بہت ایوری تھنگ از نیو، جذبے ڈیووشنس کے ساتھ ہے. تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے تو ان سسٹر سے بات کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا ہے رکھا ہوا ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ان لوگوں کے پاس ہیں. تو سنار کو فائدہ دینے کے بجائے آپ کو دے دیا جائے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہتے ہیں، جس جگہ بھی، اپنے لیے ایک سوال بنائیں، کیا میں قرآن کے 5 حق ادا کرتی ہوں؟ یقین اس پر ایمان ہے الحمدللہ. اس نسل کا تو ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اگلوں کل کے لیے دعائیں کرنی ہیں کیونکہ آج ہمارے بچوں کے دلوں میں یہ ڈاؤٹس آ چکے ہیں. پھر دوسری بات کیا ہے کہ اس کو صحیح پڑھ لیتی ہوں. ابھی رمضان پھر آنے والا ہے ماشاءاللہ، 3-4 ماہ ہی رہ گئے ہیں نا. تو قرآن کو ٹھیک کر لیجئے اس سے پہلے کہ پھر رمضان میں 2-3 قرآن پڑھیں اور اس میں وہی مسٹیکس ہوں جو کہ پہلے ہوتی تھی. پھر اسی طرح اس کے معنی مطلب پہ غور. میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں، ایسے ہی پرسنل کویسچن ہے لیکن پرسنل نہیں ہے کیونکہ ہم سب کا ایک ہی کویسچن ہے. قرآن جب عربی میں پڑھتے یا سنتے ہیں تو سمجھ آتا ہے؟ جن کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. عربی کی تلاوت سے ماشاءاللہ آپ مبارک کے لائق ہیں. اب آگے تھوڑا سا ہی کام رہ گیا نا، اس پہ عمل کرنا ہے. اور اگر سمجھ نہیں آئے گا تو بات نہیں ہے. پورا کر چکے ہیں یہ کورس آپ لوگ. آپ کے لیے ایک اپ کمنگ کورس ہے نور اللہ نور کے نام پہ. اگر آپ ویب سائٹ پہ جو بھی آپ کو دکھانے کی کوشش میں اس پہ جائیں گے، کورسز کے انڈر پہلا ہی کورس 29 جنوری سے شروع ہو رہا ہے. ہفتے میں صرف 2 دن، اونلی 2 days ٹیچرز ٹریننگ کورس ہے. یہ کورس آپ کی پرسنالٹی کو بھی گروم کرتا ہے، آپ کے نالج کو بھی کمپیٹنسی پہ لے کر آتا ہے، ٹائم مینجمنٹ، لائف مینجمنٹ، اور سب سے بڑی بات دل کی اصلاح، تاکہ ہمارے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے بغض اور کینہ نہ ہو. آپ میں جو سسٹرز خاص طور پہ آگے پڑھا رہی ہیں یا پڑھانا چاہتی ہیں ان کے لیے تو مسٹ ہے. آپ دیکھیے کہ ہم ادھورا علم تو لے لیتے ہیں، ہم 4 دفعہ قرآن تفسیر سے پڑھ لیں گے، نو پرابلم ایٹ آل، لیکن جو سکلز ہیں وہ کم ہوتی ہیں. تو اس کورس کا یہ مقصد ہے. اور جو سسٹرز کے ہاتھ نہیں اٹھے ابھی، جن کو ابھی لفظی ترجمہ سمجھ نہیں آتا، تو آپ کے لیے بھی ایک پیار بھری دعوت ہے. اور وہ ہے کہ آپ سبیل الجنہ کے نام پر، یعنی اس میں لفظی ترجمہ سکھایا جاتا ہے. اس کا بھی ویب سائٹ پہ لنک موجود ہے. آپ اپنی تڑپ اور اپنی طلب کے مطابق پوچھیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. صحابہ کرام آ کے پوچھا کرتے تھے یسألونک ماذا ینفقون، اللہ کے نبی یہ بتائیے ہم کیا خرچ کریں. ہم کہتے ہیں کیا بچا لیں، کیسے رہیں. آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور ان لوگوں کو شاید بھیجی تھی. یقین کریں ایک نان مسلم شخص ایگزمپلری فگرز فیکٹ تو سامنے لکھے ہوں گے اگر آپ کو کبھی دکھائی وہ ویڈیو، لیکن میں خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ وہ بندہ اپنی ذات پہ $1 نہیں لگاتا اور معمولی کپڑے پہننے والا اور جو کچھ، یعنی اپنی ذات پہ خود نہیں لگاتا، لیکن ملینز ڈالر کی چیریٹی کر چکا ہے ابھی تک. اور اس وقت دنیا میں کتنی یونیورسٹیز اور جو بھی چیریٹیبل کام ہے وہ. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا کماتے ہیں تو پھر آپ اپنے اوپر کیوں نہیں لگاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے اوپر لگا کے کیا کرنا ہے، میں نے تو جانا ہے. میں اس کی کوٹیشنز پڑھ رہی تھی. یقین کر اگر کلمہ پڑھ لے تو سچا مومن ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر کرے. جزاک اللہ خیر. یہ چند منٹ جو ہیں یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. پھر کوئی آگے اس کے بعد نیکسٹ لیسن میں کوئی لیکچر بھی ہے، اس کے لیے بھی جو سسٹر آ کے اناؤنس کرنا چاہیں تو آ سکتے ہیں بعد میں. لو شاہین اذان، چلیے اذان بھی سن لیتے ہیں.